میں اکثر آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آمین کہنے کا اتنا وزن ہے کہ سب دوستوں کو اندازہ نہیں ہوتا. معصوم فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنتا ہے، وہ کسی کی آمین بھی کہا تھا، اور اب ہر ملک میں پھر رہا ہے کہ ہماری صلح کروا. لہٰذا میرے ان ہمسائے ملکوں سے اپیل ہے، وہ افغانستان ہو یا انڈیا ہو، یہ ہماری آرمی بھی سمجھتی ہے، ہمارے ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیگ پہ اسرائیل ہے. اسرائیل کو پاکستان شاید اس لیے بھی بارے میں نہیں کہ بنانے والے کے نام میں علی آتا ہے. اور بلکہ باخبر چہروں سے میں بات کر رہا ہوں. اسرائیل کے ایک ذمہ دار نے کچھ میرے خیال کو 20-25 دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے خیبر کا بدلہ ایران سے لینا ہے. تو تیرا جغرافیہ کمزور ہے، خیبر سعودیہ میں ہے، بدلے تو ایران سے لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے تجھے پتا ہے علی سعودیہ میں نہیں، علی ایران کے دلوں میں رہتا ہے. اور میری حکومت پاکستان سے بھی یہ اپیل ہے، کیمرے موجود ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا بات کہاں تک پہنچ جاتی. اس حکومت سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ افغانستان اور ایران کا موازنہ پاکستان کے مولویوں کو کر کے بتاؤ جو افغانستان کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں. انہیں جب بھی موقع ملتا تھا نا تو کہتے تھے شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو. ہم نے تب بھی نہیں کہا تھا مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مہربانی سر آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. عطا مہاجر بھی کہہ رہا تھا میں بانی ہوں تے آنکھ میں بھی بیٹھا اس 1.25 گھنٹہ پڑے ہیں، لیکن شیڈول اس طرح کے ہیں میں نے زیادہ آپ کو کوئی طویل زحمت نہیں دینی. ہم تو روزانہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے رہتے ہیں. عطا مہاجر کا حق بنتا تھا، اس نے محبت کی. بڑی مسافرت ہے، بڑی دور سے ایک مجلس کے لیے آنا. حقیقت ہے کہ یہ کوئی اسپیشلی سائیوں کا کرم ہو تو ہمت ہوتی ہے. بہرحال بہت خوبصورت انداز میں مہاجر صاحب خطاب فرما گئے. میں جو اپنی مملکت سے گزارش میں آج کی مجلس کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کے وطن کے قریب کون سا ملک ہے. یہ ایران ایسا ملک ہے، آپ سینئر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب پاکستان مارد وجود میں آیا تھا نا جی، تو پاکستان کو اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے، گیلانی صاحب، سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا تھا وہ ایران ہے، اور سب سے آخر میں جنہیں منیا سی وہ افغانستان. ایران نالوں کدی سانو بری خبر نہیں آئی fill in the blanks. میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنی ملک کی آرمی کے ذمہ داران سے پوچھو کہ ان حالات میں افغانستان ہمارا اسلامی ملک پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو کس انداز میں پریشان کر رہا ہے. یعنی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے کسی بھی وقت افغانستان سے، اور وہ ذاتی اٹیک نہیں کرتے، کبھی کسی کے کہنے پہ، کبھی کسی کے کہنے پہ، کبھی کسی کے کہنے پہ. جن کے کہنے پہ وہ تینی بندے ہمارے کو نصیب ہی ایسے ہیں. لہذا میری مملکت سے اپیل ہے کہ آپ حوصلہ کرو. جب ایران نے پاکستان کے بارڈر تک آج سے تقریباً 27 سال پہلے کی وہ گیس پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے،
جب زرداری صاحب نے جب پہلی دفعہ یہ صدر ہوئے تھے تو پاکستان میں ایک بحران آ گیا تھا گیس کا، فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، صنعتی یونٹ بند ہو گئے تھے، مزدوروں کے کچن خطرے میں پڑ گئے تھے، پاکستان کا ہر بندہ پریشان تھا۔ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ زندہ ہیں آصف زرداری، یہ ایران گئے تھے اور جو شہید آغا خامنائی سے ملے تھے اور جا کے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا برادر ملک ہے پاکستان، وہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ ہمارے گھروں کے چولہے بند ہو گئے، ہماری فیکٹریاں، مزدور کا روزگار فیکٹری ہوتی ہے اور فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ آغا خامنائی نے اپنے مملکت کے ذمہ داران سے کہا کہ سارے کام پیچھے کرو، پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھا دو۔ اب باشعور دوستوں میں بات کر رہا ہوں، گیس پائپ لائن ابھی تک بچھی ہوئی ہے، لیکن جو بھی حکومت آتی ہے ایران سے گیس نہیں لے رہے، قطر سے گیس لیں گے، مہنگی لیں گے، اور جو مخلصانہ طریقے سے دے رہے، کوئی پاکستانی نہیں سوچتا کہ یار وجہ کیا ہے، جب ایران گیس دے رہا ہے تو کیوں نہیں لے رہے۔ اصل میں پاکستان میں ایک مولویوں کا بابا جی بھانجا گروپ ہے، اے تسی سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے۔ آج مینوں بھی لگ رہے عطا حسین بندے نال لے کے آیا، بہرحال طرفیں ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں، سائیوں کا ذکر ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن میری اپیل ہے، آپ سے اپیل ہے، اپنے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ اگلا جو دور ہے نا، یہ آپ کے آج ہی آپ کے بچے کو اپنے آفس میں، یونیورسٹی میں کسی دوسرے مذہب کے بچے سے بات کرنی پڑ جائے تو تو ربا ہی پڑے گا، وہاں تو بات ہی کرے گا نا۔ تو جب کوئی بات کی جاتی ہے تو پنڈال اٹھ جاتا ہے۔ اپنے رویے بدلو، عزاداری کا ماحول بہتر کرو۔ پاکستان میں وہ علاقے موجود ہیں، بلکہ پاکستان کیا اس آپ کے علاقے میں بھی ایسا ایک زمانے میں شاہ جی نجف پیر ایسا ہی ہوتا تھا، شاہ جی ایسا ہوتا تھا کہ مومن جو مجلس میں بیٹھ جاتا تھا بس وہ وقفہ نماز کے لیے اٹھے تو اٹھے، لیکن رواج بن گیا ہے، ایک ذاکر نے پڑھا، دوسرا ذاکر آیا اور جناب 18 20 50 بندے نکل گئے، باہر گپ شپ لگائی، اور اس کے بعد مرضی کا بندہ آیا۔ وہ ذکر سے پیار کرو، ذاکر سے پیار بیش۔ ہاں، صف ماتم کے آداب ذہن میں رکھو۔ اجازت ہے آپ جیئے سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، اجازت ہے میں تھوڑی بات آپ سے کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ بھی بچے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار واقعی جب اتنے عرصہ سے وہ ایران نے گیس لائن بچھا دی ہے تو ہماری حکومت وہاں سے گیس کیوں نہیں لے رہی؟ مہنگے داموں قطر سے کئی دفعہ گیس لی گئی اور مہنگی گیس لینے کو تیار ہے، لیکن ایران جو محبت کر رہے اس پہ توجہ نہیں دے رہے، پریشر اسی بھانجے گروپ کا ہے۔ بھانجا گروپ میں مجلس میں اس لیے کہتا پھر رہا ہوں، یہ بھانجا گروپ مولویوں کا وہ گروپ ہے جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے۔ آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب رجب کا چاند چڑھتا ہے تو کسی نہ کسی چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے، چاند چڑھتا ہے مولوی طلوع ہو جاتا ہے، اور جناب وہ اپنے چینل پہ پتہ ہے کیا بات کریں گے؟ رجب بڑا معتبر مہینہ ہے، جو مقدس مہینے ہیں ان میں رجب کا بڑا مقام ہے، رجب مطلب وہ 2 منٹ لیکچر دیں گے رجب کی عزت پہ، رجب کی عظمت پہ، رجب کی حرمت پہ۔ جب بندے گفتگو عمران پیر سننے کو مکمل تیار ہوتے ہیں تو پھر اگلا فقرہ کہتے ہیں رجب میں نا کسی سے لے کے کچھ نہ کھانا۔ میری بات آپ سن رہے ہیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ تبلیغ ہے ہمارے کچھ مہربانوں کا
کہ رجب کے مقام بھی بیان کیے جاتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں رجب ہے اور اس کی بڑی عزت ہے. یہ سارا لیکچر دینے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا، اس مہینے میں کچھ لوگ کنڈوں کے نام پہ آپ کو بلائیں گے کہ آؤ جی کنڈے کھا لو، نہ کھانا نہ پکانا، کیونکہ یہ کچھ لوگ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں. میری بات ملک صاحب آپ متوجہ ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے کہ رجب کی بڑی عزت ہے، رجب کا بڑا، لیکن رجب میں کسی سے کچھ نہیں کھانا. یہ کنڈوں کے نام پہ نیازیں دی جاتی ہیں، نظریں دی جاتی ہیں، نیازیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کو پکڑ کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں جی بیٹھے آپ کی جی منتیں مرادیں. نہ صرف اللہ، فقط اللہ. اور پھر یہ نیاز تو بالکل نہیں کھانی، کیونکہ یہ کچھ لوگ کسی کے مرنے کی خوشی. میں نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ مولوی جی آپ کہتے ہیں کچھ لوگ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو قریب ہو کے دیکھا ہے، وہ لوگ تو اس کے جینے کی خوشی نہیں کرتے تھے. میری بات آپ کیا کہنے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لیکن بہت شکریہ مہربانی سر. تو یہ سارا پریشر، ماشاءاللہ سارے میرے دوست احباب علاقے کے نمائندہ چہرے موجود ہیں. یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اسے مجبور کر دیتے. آپ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تھوڑا ایکو کم کریں، بالکل زیادہ بھی نہیں، گلا گھونٹ بھی نہیں دینا، بس ہلکی سی یہ جو ڈبلنگ ہو رہی ہے. مہربانی سر اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. آپ ناراض تو نہیں ہوتے بے مولوی ذاکر ہے ساؤنڈ ڈلے کیوں ہو جاندے؟ اصل میں میرے اور آپ کے درمیان یہی ہے نا، ہے جی، آتے وسیلہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ سرکار. میری گزارش ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی، جی مسیب آپ جی ہیں، ایز اے پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایران نے ابھی تک وہ، میرا خیال ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اب مجھے صحیح وہ یاد نہیں ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے شاید کروڑوں سے زیادہ اربوں کا خرچ ہو جو پاکستانیوں تمہارے یونٹ ٹیکسٹائل چلانے کے لیے شہید خامنائی نے اپنی مملکت کو کہا تھا پہلی فرصت میں گیس پاکستان کو دو، اور پاکستان ابھی تک گیس نہیں لے رہا. اصل میں حکمران ہر دور کے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے کچھ کریں، لیکن جب اتنا واضح چیز جو ہمارے بچوں نے سلیبس پڑھنے نا، اس میں ہمارے اماموں کی شہادت کی جگہ وفات لکھوا دی ہے. تے جیڑے اللہ جانے کیویں فوت ہوئے نے انہاں نو شہید لکھ دے پھر دے. تیری چالاکیاں نہیں چلیں گی، لیکن میری اپیل ہے کہ یہ حکومتیں یار آل محمد کی جب بات آتی ہے پھر وہ ان دہشت گرد مولویوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں. اور جب وطن کی محبت کی، جب اتنے سالوں سے ایران تمہیں گیس دے رہے تو تم نے گیس کیوں نہیں لی؟ صرف ان مولویوں کا پریشر ہے، ان مولویوں کو خطرہ ہے کہ ویسے ہی پاکستان میں بڑی تبدیلی ہے، کوئی ایسی گلی نہیں جہاں علی علی نہیں ہو. یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کس طرح ان شیعوں کے آگے دیوار بنا دی جائے. میں لکھو ڈیر کی سالانہ مجلس میں سجاد بھائی کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، شہید آغا خامنائی نے جو گیس پائپ لائن بچھائی تھی وہ گیس پاکستان کے شیعوں کو نہیں دی تھی. میرا خیال ہے میں بات سمجھا نہیں سکا، وہ پاکستانیوں کے لیے تھی. اس میں سارے مذہب آتے ہیں شاہ جی، عاشق پیر اس میں سارے مسلک کے. ایران اتنی شہادتیں دے کے، اتنے بڑے بڑے نام دے کے، اور یہ مولوی، یہ ٹیم جو کراچی سے نکلتی ہے، پچھلے دن انہوں نے منڈی بہاؤالدین تک سفر کیا اور کہتے ہیں جی ہم ایران کے موقف کی تائید تو کر دیں پر اسے آپ یہ نہیں منتا. وہ کم کتھے پہنچ گیا تو اجے اتھے ہی ہے.
اب جو ملک صحابہ کو بہت مانتے ہیں انہوں نے تو غزہ کے مظلوموں کی مدد نہیں کی. غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے اپنا آپ قربان انہوں نے کیا جو دن رات علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو جیو بلند لہجے میں علی مولا. اور میرے خیال ہے یہ جو 6 دن پہلے انہوں نے کنونشن کیا منڈی میں اور اس میں بہت زیادہ بکواس کی گئی, میں پتہ نہیں میری کچھ مجبوری ہے کہ میں موجود باتیں کرتا ہوں. دیکھیں روٹین کے مجلسوں کے واقعات آپ کو اب یاد ہیں, بہت سے جو فضیلت کے پہلو آپ نے بزرگ علماء سے سنے اور اب آج تک آپ مجالس میں ہیں. مجلسیں ہماری زندگی ہیں, مجلسیں ہمارا مستقبل ہے, یہی ہماری اکیڈمی ہے, یہی ہماری درسگاہیں ہیں اور یہی ہمارے چینل ہیں. ہم نے ہر بات مجلس میں کرنی ہے, ہم نے اپنی پبلک کو حالات سے آگاہ کرنا ہے. انہوں نے پاکستانی ہونے کے باوجود جناب پھر بھی جب افغانستان کی بات آتی ہے آرمی ہماری سمجھتی ہے کہ ان کی محبتیں کن کے ساتھ ہیں. ان کے جو پہاڑی رشتے ہیں نا وہ ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم شیعہ ماڑے ہوں گے, مسکین غریب ہو سکتے ہیں, لیکن جتنی محبت پاکستان سے اس ماتمی قوم نے کی ہے, تم جو آج محب وطن بنے پھرتے ہو تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آرمی جرنیلوں میں جتنا تشیع کا نقصان ضیاء الحق کے دور میں کیا گیا کسی دور میں نہیں ہوا. اچھا یہ تو ایک مذہب کا نقصان تھا. جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں ہوا. کہیں لسانی تعصب, کہیں برادری ازم, یہ سارے نقصانات. رہی صحیح کسر, وہ جو نشہ ہیرون کا تھا اور کلاشنکوف, پاکستان میں تب سے لے کے آج تک, آج سے لے کے جب تک یہ دنیا, جتنے بے گناہ قتل پاکستان میں ہونے ہیں نا ان سب کا ثواب حضرت ضیاء الحق کو ملنا. آپ میری بات پہ میرا خیال ہے دھیان ہی نہیں دے رہے. اور اگلی بات پہ آپ توجہ فرمائیں اور سن لیا کرو, خبریں سمجھ کے سن لیا کرو. سجاد اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, شاہ جی حیرانی والی بات ہے, عاشق پیر ضیاء الحق کی دور میں شیعوں کو کافر کہا گیا. ہاں یعنی اتنے جذباتی ہو گئے تھے بچے, اور بچے میں کیا بیٹھوں علماء کرام کہ ویسے وہ دھمال کے خلاف ہیں کہ اس دور جو مسیطاں جو دھمالنا پان کافر شیعہ. اور کمال اگلی بات نہیں, یہ میں واقعہ دہرا نہیں رہا, حد یہ ہے کہ ضیاء الحق ہی کے دور میں
اور تیرے ابے نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا پاکستان بنانے کے جرم میں. تو عجیب حلال زادہ بیٹا ہے. تیرے ابے نے اسے کافر کہا اور اس کے ملک پہ تو کہتا ہے یہ ہمارا ملک ہے. تمہارا شروع سے یہی طریقہ ہے, وارثوں کو کافر کہنا ہے, ورثے پہ قبضہ کرنا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے آپ جیے سر. اور جو ہم ماتمی لوگ ہیں, ہم پاکستان کے وفاد, میں ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا, میں زندہ شہر میں, زندہ دلانے لاہور میں بات کر رہا ہوں, اور اتنے سارے ماشاءاللہ لائیو کیمروں کی موجودگی میں میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں, سید ریاض الحسن رضوی, میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق ہی کے دور میں شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے, اور اسی کے دور میں ملی یکجہتی کونسل. آپ کیا فرمائیں گے کیا طاقتور جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان کی رضامندی کے بغیر اتنی بڑی میٹنگیں ہو جاتی ہیں؟ ضیاء الحق کی رضامندی شامل تھی, اور ملی یکجہتی کونسل میں اس ملک میں جتنے مذہب ہیں ان کے سارے جو کیا اسے کہتے ہیں سپیریئر لیڈر, اس میں سارے موجود تھے, اور اس میں تسلیم کیا گیا کہ شیعہ مسلمان ہیں. یہ تبدیلی کیا تھی؟ وہی ضیاء الحق ہے جس کے اشاروں پہ ہمیں گالیاں دی گئی, ہماری کریم ساری قتل کر دی گئی, ہمارے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے, اور اسی دور میں مولوی ہمیں سینے سے لگا رہے تھے. پتہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہ تمہاری شیعہ قیادت کا پریشر نہیں تھا. ایویں نہ غلط فہمیوں میں رہا کرو. پریشر قیادت کے ہوتے ہیں جب ایک قائد ہو, اور جب قیادتیں بے مہار ہو جائیں اور آپس میں بیٹھ کے فیصلے نہ کر سکے, تب ضیاء الحق ہی کے دور میں کوئی شیعہ قیادت کا پریشر نہیں تھا. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, میں کسی شیعہ تنظیم کا پریشر نہیں تھا. ضیاء الحق کی دور میں ہمیں کافر کہا جائے, اسی دور میں ہمیں سینے سے لگا لیا جائے. وجہ یہ ہے کہ آرمی انٹیلیجنس نے ضیاء الحق کو یہ رپورٹ دی تھی کہ جن شیعوں کو اس ملک میں کافر کہا جا رہا ہے, ان کی یہ تاریخ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے تب سے نوٹ کیا ہے کہ جس چھت پہ غازی کا علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے ملک کے غدار نہیں ہوتے. آپ جیئے, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. ہمیں اپنی تاریخ پہ ناز ہے. اور وہ جو گیس پائپ لائن والی بات ہے نا, وہ بچھی ہی رہنی ہے. یہاں پاکستان میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کے اندر کچھ پرابلمز ہیں. یہ گیس آپ کو ایران جو دینا چاہ رہا ہے یہ نہیں لیں گے, لیکن آپ جتنا بھی مانتے ہیں, ہمیں آپ برے نہیں لگتے, آپ ہمارے بھائی ہیں, برادری سسٹم ہے. جی جی, برادریوں میں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لہذا آپ ہمیں برداشت کریں, ہم آپ کو وہ الیکشنوں میں ہمیں برداشت کر لیتے ہو. سارے مسلکوں کی علماء حکومت کو تجویزیں دیں کہ مذہبی لڑائیاں کیسے رک سکتی. ڈھیر سارے علماء تھے, جب مائک میرے سامنے آیا, سامنے وزیر اعظم ساتھ میں وفاقی وزراء, میں نے کہا جی میں مختصر بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے پاکستان سے مذہبی لڑائیاں ختم کرنی ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کرواتے رہا کرو. آپ تو پھر بھی مجھے سبحان اللہ کر رہے ہو. پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ جو حال تھا نا, سارے چپ ہو گئے. وفاقی مذہبی امور کا وزیر میرا حافظ ساتھ دے رہا ہے, اجاز الحق, مجھے جانتا نہیں تھا لیکن مہمانوں کے نام آگے لکھے ہوتے ہیں, لہذا میرا نام لے کے, ویسے میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے آپ الیکشن کی تجویز دے رہے ہیں, الیکشن کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جی میں بالکل زندہ دلی سے کہہ رہا ہوں, میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے رہے لڑائیاں مذہبی, کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی ہم نے آزمایا ہے ملک صاحب کہ جس بندے کو ہماری چھتوں پہ غازی کا عالم زندگی میں برداشت نہیں نہ ہوا, مسلمان لیڈر تھے, ان سب کی, بس میں گفتگو اب کلوز کر دیتا ہوں, ان سب کی مشترکہ یہ کوشش ہوئی کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دے دو, لیکن خزانہ خالی دو.
پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا، یہ محمد علی ملک کیسے چلائے گا؟ یہ میں زندہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فخر کیا کرو اپنے مقدروں پہ کہ آپ نوکر آل محمد کی چوکھٹ پہ۔ مالک نے کھال لی، ان کی کوشش تھی کہ جب گھر نہیں چلتا، یہ 2 مہینے کے بعد جب ملازموں کو تنخواہ دینے جوگا نہیں نہ ہوگا، پھر یہ مسٹر جناح ہماری منتیں کرے گا کہ میں نے پیچھے ساتھ لو۔ کتنی بڑی سازش تھی۔ آپ پورا علاقہ یہاں پہ موجود ہے، نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے، بس 1-2 دوستوں کی آنکھوں میں نیند چین تھی، اب وہ بھی بہتر ہے کیونکہ انہیں شاید اندازہ ہو گیا کہ سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے۔ اب وہ بیدار ہو گئے ہیں، وہ جاگ گئے ہیں، لہذا میں بڑے بیدار سر ماحول میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ مسٹر جناح کو یہ بات آج کی نہیں ہے، آج 2026 ہے، میں 1947 کی بات کر رہا ہوں۔ 1947 میں اگر کوئی آپ کے گھر میں بزرگ ہے تو ان سے پوچھ لیے گا کہ سونے کا کیا ریٹ تھا، دیسی گھی کا کیا ریٹ تھا۔ سجاد جاگیں گے ذرا، آپ ہمت کریں۔ 1947 میں جب مسٹر جناح کا خزانہ پاکستان کا خالی تھا، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کرتا ہوں؟ جاؤ اس ملک کے ذمہ داران سے پوچھو، قائد اعظم محمد علی جناح کو 1947 میں 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی مولا رضا کے قدموں میں سو رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتہ دار بن کے نکلے ہو۔ پہلا چیک پاکستان کے خزانے میں کس نے دیا؟ وہ راجہ محمود آباد، 1 کروڑ کا چیک اس نے دیا۔ اللہ زندہ و سلامت رکھے ہمارے اس ملک کے حبیب بینک، اسلامی حبیب بینک، الحبیب والی، یہ جو پہلے حبیب بینک کے نام سے تھا، یہ بھٹو دور میں یہ سارے میرے خیال وہ حکومت نے اپنے وہ قبضہ میں لے لیے، اور وہ یہ حبیب بینک کے جو اصل مالکان تھے، جب یہ وہ اصل مالکان، میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، جب راجہ محمود آباد نے 1 کروڑ کا پہلا چیک دیا تو حبیب بینک والوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مسٹر جناح خزانے کی فکر نہ کرنا، بی بی خدیجہ کا صدقہ بہت ہمارے پاس ہے۔ کیا کہنے، آپ جیئیں لیکن تم ہو ہی احسان فراموش۔ سارا عرب جس بی بی کا مقروض تھا، اسی کی بیٹیاں چادر مانگ رہی تھی۔ آپ جیئیں میرا اللہ شام کے حالات پھر سے بہتر کر دے۔ بڑی تنہا ہے بی بی شام میں۔ میں باخبر مجمع سے بات کر رہا ہوں، کیا کہنے، یہ جو آپ کی آنکھوں میں یکسر یہ نمی اور گریہ کی آوازیں آئی ہیں نا، ان کی قدر کا ہمیں آج تو پتہ شمسی پیر نہیں ہے، ہاں اس وقت قدر ہوگی جب دروازہ جنت پہ حسین کی ماں کھڑی ہوگی اور بی بی کہے گی وہ بھی میرے بچوں کے عزادار، وہ بھی میرے حسین کا ذکر سن کے، وہ میری بیٹیوں کی بیردائی کا سن کے ماتم کرنے والے۔ بڑی اکیلی ہے علی کی بیٹی شام میں۔ یہ جو پچھلا حسین کا چہلم گزرا ہے، معاملات دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں، سیدہ زینب، جو میرے اندر کا درد ہے، جو آپ کے بھی اندر کا درد ہے، صرف میرا نہیں، حسین کے چہلم پہ سید جو میڈیا دکھا رہا تھا نا، حسین کے شہر میں کروڑوں کا رش تھا اور شام والی بی بی کی قبر بالکل تنہا تھی۔ حسین بچانے والی کو مسلمانوں نے اکیلا کر دی۔ شاہ جی، ہمارے کچھ اہل اسلام بھائی سوچتے ہیں اور بعض دفعہ وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار اس شیعہ قوم کی سمجھ نہیں آتی، صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو گیا، لیکن ان کی مجلسوں میں جا کے دیکھو کہ یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے
جتنا یہ مجلسوں میں کرلا کرلا کے روتے ہیں. جن ہمارے دوستوں کو ہمارے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی نا، اگر آپ اجازت دیں مرشد، میں انہیں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا، انہی علاقوں میں، میر پور کے علاقوں میں کچھ سال پہلے ایک غریب گھر کا بچہ جو بہتر مستقبل گھر کو دینے کے خواب دیکھتا ہوا، یورپ کے کسی ملک میں گیا، سیٹل نہیں ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. بڑا صدمہ تھا ان بیچاروں کے لیے، لیکن غریب لوگ تھے. پاکستانیوں نے وہاں سے اس کے گھر کا نمبر ٹریس کر کے اس کے والد کا نمبر ڈھونڈ کے تعزیت کی، افسوس کیا کہ تیرا جوان بیٹا پردیس میں مر گیا، ہمیں بڑا افسوس ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے کہا کہ بابا اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ڈیڈ باڈی کے خرچے بڑے، مشکلات بڑی ہیں، اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے بیٹے کی قبر یہی نہ بنا دیں. آپ مجھے کسی کا دل نہ. اس کے والد کی فکر پتہ کیا کہتے، اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، ایک 3 مرلے کا گھر میری ملکیت ہے، میں وہ گھر بیچ رہا ہوں، میں مزید غربت میں جی لوں گا، لیکن میں اپنے بیٹے کی قبر پردیس میں نہیں بننے دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کرے آپ یہ درد سمجھ جائیں. اس نے کیا کہا تھا کہ میں مزید غربت میں زندگی کو گزار لوں گا، لیکن میں اپنے بیٹے کی خبر. ہر عزادار کی آنکھیں پرنم. میں صدقے یہی درد میں آپ کی نمائندگی میں کر دیتا ہوں. ملک صاحب نے مجھے اشارہ دی ہے، میں نے پرنم آنکھوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اور مسلمانوں مذہب بے شک اپنے رکھو، لیکن لوگ اپنے بیٹوں کی قبریں پردیس میں نہیں بننے دیتے. ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھا دے جس کی قبر پیکے قبرستان میں ہو. آباد رہو بی بی تیرا قرآن ہے. جی بسم اللہ سید، بسم اللہ سید. آپ جیئے سیدہ راضی ہو جائے. پچھلے سال سوشل میڈیا پہ دشمنان مسلک اہل بیت نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ ساری مصیبت شیعوں کی ہے. بنو امیہ اور آل محمد کے تعلق آپس میں ٹھیک تھے، اور انہوں نے دلیل میں یہ بات کہی کہ اگر تعلق ٹھیک نہ ہوتے تو پھر علی کی بیٹی کی خبر بنو امیہ کے شہر میں کیوں ہوتی. یہی تو ہم نے پوچھنا تھا. تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ جیئے، میں آپ کے اندر کا درد سمجھ رہا ہوں. میں اپنی قوم کے بچوں کو ہم نے کلیئر رکھنا ہے، کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور دشمنان تشیع دن رات ایک کیے ہوئے کہ ان بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے. میں اپنے بچوں کو کلیئر کر رہا ہوں کہ بیٹا کی بات یاد رکھنا، اولاد محمد کسی کی ملکیت میں دفن ہی نہیں ہوتی. یہ کو اصول پلے باندھ لو. یہ لاہور میں علی کی بیٹی کا مدفن ہے، خوش نصیب ہو. مدینہ کہاں، لاہور کہاں. لوگ یہی سمجھتے ہیں غربت میں دفن ہو گئے. محکمہ مال کے کاغذ اٹھا کے دیکھ لے، 72 کنال ملکیت ہے بی بی رقیہ بنت عری. اور آپ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. میرے سید صاحب کہہ رہے ہیں وہ 9 ایکڑ بنتے ہیں. اور شام میں جو فقرہ میں نے کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں. یہ تیرے نبی کا قبیلہ غصبی جگہوں پہ ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبر. مالک تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رہا. حسین کی اماں تیرا قرآن قبول کر لے. بچوں کے روشن مستقبل اللہ آپ کو دکھائے. لوگ سوچتے ہیں کہ جی پھر پیکا شہر تو بی بی کا مدینہ تھا، یہ شام میں ملکیت کہاں سے آ گئی. 28 رجب کو جب سیدہ زہرا کی حویلی بند ہونے والی تھی نا، حسین نے کہا شریکت الحسین بہن سے کہ تو میرے مشن کی بھائی وال ہے، آپ جا کے
اپنے شوہر جناب عبداللہ سے سفر کی اجازت لے آئیں. ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء بھی موجود ہیں. مالک آپ کو سب کو سائیوں کی ڈیوٹیوں کی مزید توفیق دے. عربوں کا رواج تھا کہ جب کسی نے کسی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا تو مٹی پہ بیٹھ کے باہیں سر پہ رکھا. زندگی میں پہلی دفعہ زینب سورے گھر میں مٹی پہ بیٹھی. تڑپ کے عبداللہ اٹھے، آؤ نا محمد کی اماں، تو حکم کر کیا چاہتی ہے؟ بی بی کہتی مجھے یہی رہنے دے، میں سوالی بن کے آئی. عبداللہ فرماتا ہے آپ حکم کریں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ بی بی فرماتی ہے میرا پیٹ کا دروازہ سمجھو بند ہو رہا، تیرے بھائی عراق جا رہے ہیں، مر جاؤں گی میں حسین کے مشن کی بھائی والوں، مجھے اجازت چاہیے سفر عراق. کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے قرآن کے وارثوں کا ذکر پرانا نہیں ہوتا. جب عبداللہ فرماتا ہے نا مسند پہ بیٹھ، بی بی فرماتی ہے میں اجازت مانگنے آئی ہوں. عبداللہ کی آنکھیں پرنم تھی اور فرماتے ہیں آؤ نا محمد کی اماں، اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی. حیران ہو کے کہتی ہے حسین اجازت مانگنے آئے تھے، عباس اجازت؟ عبداللہ فرماتا ہے نہ غازی آیا تھا نہ حسین آئے تھے، تیری اجڑی ماں زہرا آئی. کہہ رہی تھی میرا عبداللہ بیٹا تو میرا داماد بھی ہے بیٹا بھی ہے، مجھے تو اپنا خالی واپس آنا نہیں بھولا. صبح میری بیٹی سائلہ بن کے آخری فکرے گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، یہ اجازت جب ملی ہے نا اٹھنے لگی ہے بی بی. یا عبداللہ فرماتے ہیں اور محمد کی امت سفر کا معاملہ ہے، ویسے تو تیرے بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے بابا کی دعا سے نا میں نے تجارت شروع کی تھی اور پھر اس دعا کا پھر اتنا فیض ہوا. زینب میں جس شہر میں گیا، جس ملک میں گیا، میں نے اس ملک کی زمینیں خریدی، وہ جائیدادیں میرے نام ہیں. سفر کا معاملہ ہے، کسی ملک کی زمینوں کے کاغذات اپنے ساتھ رکھ لے، شاید کہیں ضرورت پڑ جائے. یہ کہہ کہ عبداللہ نے ملکوں کے نام لینے شروع کیے. یمن میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں، طائف میں میری، ملکوں کے نام لیتے رہے. سیدہ چپ کر کے سنتی رہی. جب عبداللہ کے منہ سے نکلا نا شام میں میری جاگیر، کہتی عبداللہ ساری جائیدادیں رکھ لے، یہ شام والا ٹکڑا مجھ اجڑی زینب کے نام کر دے، اور میری سکینہ بڑی تنہا ہوگی.